نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق رسولہ النبی الکریم وقال الشاعر حقیقتوں کا یہ دور ہے تم اس حقیقت کو یاد رکھنا حقیقتوں کا یہ دور ہے تم اس حقیقت کو یاد رکھنا جہاں میں طفل شمس و قمر ہے وہاں صحابہ کا نام ہوگا حقیقتوں کا یہ دور ہے تم اس حقیقت کو یاد رکھنا جہاں میں طفل شمس و قمر ہے وہاں صحابہ کا نام ہوگا اور یہ ممکنات جہاں نہیں ہے کہ گلوں سے خوشبو کو چھین لینا یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سب سے پہلے جناب صدر محترم صاحبزادہ صاحب اور میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے آج اس محفل سے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ حاضرین یہ ایک مسلم حقیقت ہے ایک مانا ہوا بات ہے جس پر ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ رسول اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد وہ لوگ وہ جماعت جس کو سب سے بڑا فضیلت حاصل ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جماعت ہے حاضرین اب صحابی ہے کون وہ ہستی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دہار رخسار کا دیدار فرمایا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں اس جہاں سے رحلت فرمایا ہو اس عظیم ہستی کو صحابی کہتے ہیں حاضرین صحابی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار تھے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشق تھے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام وہ تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے جانیں نچھاور کیے تھے صحابہ کرام وہ ہے جس نے بیت اللہ شریف میں علم حاصل کیا وہ تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند فرمایا ہے اب وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان جیسا تحفہ عطا فرمایا ہو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں افضل لوگ تھے قرآن مجید کے سب سے اول محافظین وہ صحابہ کرام تھے سب سے اول مخاطبین صحابہ کرام تھے صحابہ کرام کا حیثیت اسلام میں دین اسلام میں صحابہ کا حیثیت ایسا ہے جیسا بدن میں روح کا حیثیت ہوتا ہے اگر بدن میں روح ہو تو وہ بہاریں بھی محسوس ہوتی ہے اور انسان اچھا طرح محسوس کرتا ہے لیکن اگر بدن سے روح نکل جائے تو انسان کا بدن نہیں رہتا وہ میت بن جاتا ہے اسی طرح صحابہ کرام بھی ہے صحابہ ہے تو قرآن ہے صحابہ ہے تو اسلام ہے صحابہ ہے تو ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارک مشکات المصابیح فصل کتاب المناقب
حدیث نمبر 6118 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ لوگ ہیں وہ جیسے کہ ستارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا اور فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے اقتداء کیا انہوں نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں نامناسب الفاظ بھی نہ کہنا، اس لیے کہ اگر میرے صحابہ کرام، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی احد کا پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لے اور میرے صحابہ ایک مد کے برابر بھی کچھ خرچ کر لے تو میرے صحابہ کے برابر وہ نہیں کر سکتے. حضرین، صحابہ وہ لوگ ہیں جس نے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، ہم تک ایمان پہنچایا. میں اپنے تقریر کا اختتام کچھ اشعار پر کرنا چاہتا ہوں. ایک شاعر نے کچھ خوب کہا کہ بڑی معزز ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و زاہد و ساجد صحابہ. ملا ہے جو لارے و بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ. وما علیہ الا البلاغ.